کہ ہم کئی سالوں سے پکار رہے ہیں جماعت عمریہ کے علماء اور محققین کو، آئیے ہم سے احتجاج کیجئے، محاجہ کیجئے، استدلال کیجئے، محاورہ کیجئے، مناظرہ کیجئے۔ جو ہمارے اور آپ کے درمیان اختلافی مسائل ہیں سامنے نہیں آتے۔ دلیل کیا ہے عزیزوں؟ دلیل یہی ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی۔ اگر ان کے پاس دلائل ہوتے وہ ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی وہ انتظار نہ کرتے، وہ کہتے کہ آ جاؤ جواب دے دو۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ تو مولوی اسحاق اس باوجود اس کے اس کے پاس مطالعہ کافی ہے، لیکن وہ جب مذہب شیعہ کے خلاف بولتا ہے تو سوائے یہ کہ بچگانہ، احمقانہ اور غیر معقول باتیں اور ایسے اعتراضات جو بالکل جہل پہ مبتنی ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اور اسی طرح جو میکینک محمد علی مرزا صاحب ہیں، ان کا بھی بعض انہوں نے جملے کہے ہیں جو صرف ان کے اپنی جہالت پر یا ان کی اپنی حماقت پر مبتنی ہے۔ تو عزیزوں ان کے جوابات، ان کے اشکال کیا ہے؟ ان کے اشکال کے مقابلے میں جو جواب، اس سے پہلے ہم آ کے دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے پاس نظریہ امامت جو ہے، عقیدہ خلافت جو مذہب عمری میں ہے، وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں عزیزوں، اگر کوئی شخص کسی اور کو طعنہ دیتا ہے کہ تجھ میں یہ عیب ہے، اگر وہ اس کی اپنی حال تو کچھ ہونا ہے۔ کوئی ایسا شخص جو دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے، ان پڑھ ہے، کچھ پڑھ بھی نہیں سکتا، الف بے کا پتہ نہیں، وہ جا کے دنیا کے سب سے بڑے پروفیسر کو طعنہ دے کہ آپ جاہل ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں، تو اس کو حماقت کے سوا، پاگل پن کے سوا، دیوانگی کے سوا آپ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح جماعت عمریہ، ان کا اپنا نظریہ امامت، نظریہ عقیدہ خلافت جو ہے، اتنی احمقانہ ہے کہ وہ، میں نے بار بار کہا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ جیسا کہ ان کے عقیدہ خلق اعمال میں، کسب اعمال میں، ان کا عقیدہ جو ہے رؤیت رب العالمین میں، کہ ایک طرف سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں، دوسری طرف سے کہیں گے کہ وہ سر کی آنکھ سے نظر آتا ہے۔ ان چیزوں کو وہ اپنے عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ اسی طرح یہی مسئلہ ہے میرے عزیزوں، ان کے عقیدہ امامت کیا ہے؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور کسی کو اپنا جانشین معین نہیں کیا۔ نہ صرف کہ جانشین معین نہیں کیا، یہ بھی نہیں بتایا کہ اگر میں تم پہ چھوڑتا ہوں کہ تم انتخاب کرو، یہ بھی نہیں بتایا کہ میں معین نہیں کرتا، تم پہ چھوڑتا ہوں۔ ہاں، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ میں تم کے لیے چھوڑتا ہوں کہ تم کس طریقے سے انتخاب کرو، کس طریقے سے تم اپنے لیے امامت اور خلافت پہ جو دعویٰ ہوگا، جو نزاع آئے گا، اس کو کس طرح حل کرو، یہ بھی نہیں بتایا۔ حالانکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانا ہے، اور اسی طرح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا۔ اور میرے عزیزوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے وقت حالت یہ تھی کہ قرآن ابھی جمع نہیں ہوا تھا، سنت مدون نہیں تھا۔ صحابہ کی یہ حالت ہے کہ ان میں جماعت عمریہ کے نزدیک جو سب سے عالم، سب سے اعلیٰ درجے کا، جو سب سے افقہ جو صحابی ہے وہ عمر ہے، اس کو بنیادی باتیں اسلام کی پتہ نہیں، نماز نہیں آتا، ہم نے دکھایا کل آپ کو، طہارت اس کو نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کے اپنی کتابوں سے ہم نے ثابت کیا، یہ ان کے سب سے افقہ صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے عزیزوں، انہوں نے بتایا کہ ان کے صحابہ ایسے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے حوض کوثر پہ آئیں گے اور ان کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ یعنی آنے والے نسلیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے نسل آئیں گے قیامت تک اللہ جانتا ہے، کتنے نسلیں آئیں گی۔ ابھی جو ہیں، ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات، ان کی شہادت سے آج تک 1434 سال گزر چکے ہیں۔ اب آگے قیامت تک کتنے ہزار سال باقی ہیں، اللہ جانتا ہے کتنے نسلیں آئیں گی۔ تو عزیزوں، وہ آنے والے نسلوں میں ان کے بعد میں کتنی ضلالت ہوگی، کتنے ضلالت سے مراد ذات کے ساتھ یعنی گمراہی، کتنے ان میں اختلاف ہوگا، نزاع ہوگا، ان کو تو چھوڑیے، وہ اپنے صحابہ کے متعلق انہوں نے بتایا۔ صحابہ کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تم میں سے بہت سارے جہنم جاؤ گے۔ اور یہ بھی ہم نے پچھلے درسوں میں آپ کو سکھایا اور بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض صحابہ کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی اعظم ہوگا، بعض صحابہ کا فتنہ
دجال کے فتنے سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا، زیادہ خوفناک ہوگا، یہ بھی بتایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دیکھیں عزیزو، جب حالت یہ ہے کہ نہ قرآن مدون نہ سنت مدون، صحابہ اغلب صحابہ ابھی مسلمان ہوئے ہیں، جو پرانے مسلمان ہیں وہ ان کی بھی علمی حالت کوئی ایسی نہیں ہے، اور ان کی عملی حالت صحابہ کے دیکھیے کہ وہ عمل کے لحاظ، ایک آدمی علم نہیں ہے چلے عمل اچھا ہے وہ منحرف نہیں ہوتا، لیکن ان کی عملی حالت دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ جہنم جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس کے باوجود عزیزو، اس کے باوجود کوئی خلیفہ تعین نہیں کرتا اور یہ بھی نہیں بتاتا کہ تم میرے بعد کیا کرو، تم میرے بعد میں تم پہ چھوڑتا ہوں، یہ بھی نہیں بولا، بس دنیا سے چلے گئے، پتہ بھی تھا کہ چلے جائیں گے، بولا ہی نہیں، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ میں تم پہ چھوڑتا ہوں تو تم کیسے کرو، شورا کرو، تم انتخابات کراؤ، اہل حل و عقد کون ہے، اس کی تعریف کچھ بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں معلوم ہو، سب مجہول۔ تو عزیزو، جماعت عمریہ کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے، یہ ایک ایسے قبیح بات ہے جو اللہ تعالیٰ سے نسبت دیا جا رہا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیا جا رہا ہے، جو ایک عبداللہ ابن عمر اور عمر کے بقول، میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا بخاری سے، کہ ایسا کام کرنا ایک چرواہے کو بھی زیب نہیں دیتا۔ صحیح حدیث بخاری مسلم وغیرہ میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر اور عمر کے مطابق ایسا قبیح کام ایک چرواہا بھی نہیں کرتا۔ عرب کا جو چرواہا ہے، عرب کا کوئی چرواہا ہو جو اس نے کس کے مویشیوں کو پالنا ہے، اس نے کیا چیز پالنا ہے، اس نے بکری پالنے ہیں، اس نے لوگوں کے گدھے پالنے ہیں، اس نے لوگوں کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کے اونٹوں کو پالنا ہے، وہ بھی ایسا خیانت نہیں ان اونٹوں سے اور بکریوں سے نہیں کرتا، اگر کرے تو وہ سب اس کی ملامت کریں گے۔ تو وہ حماقت اور وہ امانت میں خیانت جو ایک چرواہا بھی کرے تو کہیں گے کہ یہ بیوقوف چرواہا ہے اور یہ خائن چرواہا ہے، یہ غدار چرواہا ہے۔ اس کو کس سے نسبت دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ مجھے بتائیے ان کا نظریہ، ابھی آپ بتائیے کہ ان کے نظریہ امامت جو میں نے نقل کیا ہے، کیا یہ باتیں میں نے ان کے اپنی کتب سے ثابت نہیں کیا ہے؟ سب ثابت کر چکے ہیں عزیزوں۔ اچھا، لیکن مزید آپ کی خدمت میں اضافہ کرتے جائیں کہ صرف یہ نہیں ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد میرے امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور وہ سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے، ملاحظہ فرمائیے۔ اور یہ میں سب باتیں آپ کو اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں، ان سب میں بڑی تفصیل ہے۔ یہ کتاب سقیم سنن ابن ماجہ تالیف ہے محمد ناصر الدین البانی کے، انہوں نے جو صحیح روایات ہیں ابن ماجہ قزوینی کے، انہوں نے الگ کیے ہیں اس کو، مجلد ثالث، چھاپے مکتبۃ المعارف للنشر والتوزیع، یہاں پہ صفحہ نمبر 307۔ روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ الاطیاب سے، تفرقت الیہود علی 71 فرقہ، کہ یہودی جو ہیں وہ کتنے فرقوں میں بڑھ گئے؟ 71 فرقوں میں۔ وتفترق امتی علی 73 فرقہ، اور میری امت جو ہے 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اچھا، اگلی حدیث وہ بھی صحیح ہے، اگلی حدیث بھی صحیح۔ اچھا، افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودیوں کے کتنے فرقے بن گئے؟ 71۔ فواحدۃ فی الجنہ و70 فی النار، اللہ اکبر۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے افتراق امم، کہ امت اپنے انبیاء کے بعد وہ مختلف فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، نئی بات نہیں ہے۔ اور یہ کہ ان میں سے سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات ان کے اپنی امت میں بھی ہونی ہے، ان کے اپنی امت میں ہونی ہے۔ اور یہ صرف یہ افتراق نہیں ہے، تغییر احکام، تحریف احکام الدین، سنت کی تبدیلی، سنت کا ضیاع، ان کو ضائع کرنا، فراموش کرانا، یہ سب جو پرانے امتوں میں ہو چکا ہے اس امت میں بھی آئے گی نا، اس امت میں بھی آئے گی، سب کا خبر دیا۔ اچھا، ابھی صرف افتراق کی بات ہو رہی ہے، لیکن دوسرے جو مصائب ہیں پرانے امتوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے انبیاء کے اوصیاء کو جان سے مار دی، اور اوصیاء کے پیروی کے بجائے کس کی پیروی کی؟ اپنے قوم کی، اپنے امتوں کے جو ان کے فراڈی لوگ تھے، جو فاسق و فاجر علماء تھے، ان کی پیروی کی۔ اپنے احکام کو انہوں نے چینج کیا، احادیث کو چینج کیا، فرامین الہی کو چینج کیا، عبادات کے طرق کو چینج کیا، اور اس کے علاوہ کن چیزوں کو چینج کیا؟ حتیٰ کہ انہوں نے اپنے کتب کو، اپنے مصاحف کو بھی انہوں نے چینج کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اچھا،
تو ابھی اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ اتنی بات تو لازمی ہے کہ 70 فی النار، یہود 71 فرقے میں بٹ گئے اور ایک جنتی، باقی سب جہنمی. وافترقت النصارى، نصارہ جو ہے 72 فرقوں میں بٹ گئے. کتنے؟ 72، 72. ف71 فی النار وواحدۃ فی الجنہ، 71 جہنم میں اور ایک جنت میں. اور مسلمان والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بیدہ، اور اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکید کے ساتھ کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس میں کوئی تردید ہی نہیں ہے. کیا؟ قسم اس اللہ کی کہ میری جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس نفیس اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. لتفترقن، بتحقیق، بلا شک و بلا ریب، ہر آئینہ متفرق ہو جائے گی میری امت علی 73 فرقہ، 73 فرقوں میں، 73 فرقوں میں. واحدۃ فی الجنہ و72 فی النار، 72 جہنم میں، 72 جہنم میں، ایک فرقہ اس میں سے ہوگا جنتی، ایک فرقہ جنت. قیل یا رسول اللہ من ہم؟ قال الجماعہ. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ کہا وہ جماعت، وہ سب سے اچھی جماعت وہی ہے، سب سے معظم جماعت، سب سے اچھی جماعت، سب سے مفخم جماعت یہی ہے. اچھا، جو اہل جنت ہے. میرے عزیزوں، تو 72 جہنم میں، یعنی اختلاف جو پہلے امتوں میں ہوئے ہیں، یہود میں 70 فرقے جہنم، 71 بنے، 70 جہنمی. نصارہ 72 بنے، 71 جہنمی. مسلمانوں میں اختلاف ان سے بھی زیادہ ہے. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں تھا. اچھا، اور اختلاف کا اساس کیا ہے میرے عزیزوں؟ ملاحظہ فرمائیے. کتاب الملل والنحل للشہرستانی، عبد الکریم الشہرستانی، اشاعرہ کا بہت بڑا متکلم اور ان کا بہت بڑا عالم. جزء اول چھاپے مؤسسۃ الحلبی فی القاہرہ، سنہ 1968 میں کتاب چھپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. الخلاف الخامس، 5واں اختلاف مسلمانوں میں امامت میں ہے، اور یہ سب سے بڑی اختلافت ہے، سب سے بڑی خلاف جو ہے، سب سے بڑا نزاع. دوسری چیزوں میں جو نزاع ہے وہ جنبی ہے، اسی سے متفرع ہے. جو سب سے بڑا نزاع ہے وہ کیا ہے؟ خلاف بین الامتی، خلاف الامامہ، امامت کے مسئلے پر، خلافت کے مسئلے پر، جانشینی کے مسئلے پر خلاف. اذ ما سل سیف فی الاسلام علی قاعدۃ دینیۃ مثل ما سل علی الامامۃ فی کل زمان. کہ ایسا کوئی دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، توحید ہو، نبوت ہو، اصول دین، فروع دین، کہ اس پہ اتنا تلوار چلایا گیا ہو، اتنے خون بہائے گئے ہوں، جیسے کہ نزاع امامت اور نزاع خلافت پہ جو جتنا خون بہایا گیا ہے. یہ سب سے بڑا اختلاف ہے مسلمانوں میں. یہ کتاب ہے تفسیر القرآن الحکیم، تالیف الشیخ محمد عبدو، جزء الثامن، 8واں مجلد، چھاپ مصر، سنہ 1338 ہجری قمری، یعنی 100 سال پہلے کتاب چھپی ہے مصر میں. یہ صفحہ 217 ہے. شیخ محمد عبدو سید، یہ جو جمال الدین افغانی وغیرہ ان کے ساتھی تھے، یہ لوگ یہ اکٹھے تھے. اچھا، لافتراق هذه الامه في دينها تطبیق او اتباع، افتراق مسلمین کے متعلق بات کرتے ہیں کہ یہ امت یعنی امت اسلامیہ دین میں یہ مختلف فرقوں میں بٹ گئے ہیں. وما تبعها من ضعفها في الدنيا، اور دین میں متفرق ہو جانے کے بعد دینی اختلافات کی وجہ سے یہ امت کمزور ہو گئی ہے. اصل جو ہے، اصل امت کی کمزوری، اور یہ اس زمانے میں رہتے تھے شیخ محمد عبدو جب مغربی ممالک پورے عالم اسلام پہ چھائے ہوئے تھے، اور پورا عالم اسلام، افریقہ میں جتنے مسلمان رہتے ہیں یا مڈل ایسٹ میں، آپ کے انڈیا پاکستان میں، بس سب یہ سب انگریز یا فرینچ یا آپ کا اللہ بلا کریں روس وغیرہ کے، پورا عالم اسلام ان یورپی طاقتوں کے ان کے کولونیل پاور کے انڈر تھے اس زمانے میں. اچھا، کہتے ہیں کہ مسلمان کیونکہ اپنے دین میں بڑھ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے دنیا میں بھی ان کی کمزوری ہے. اس کے 4 اسباب ہیں. کتنے سبب ہیں؟ 4 ریزنز ہیں، 4 سبب ہیں کہ مسلمان دین میں متفرق ہیں. سب سے پہلے سب سے اہم جو سبب ہے، السیاسہ والتنازع علی الملک، سیاست اور تنازع ہے پاور کے اوپر، حکومت کے اوپر.
اچھا اس کے اسی کے تشریح میں فرماتے ہیں، وہ توضیح میں فرماتے ہیں کان المسلمون فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتا واحدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ایک ہی امت تھے. فکان اول خلاف نجم بینہم الخلاف علی الامارہ، سب سے پہلا اختلاف جو مسلمانوں میں جنم لیا ہے پیدا ہوا وہ کون ہے؟ خلافت کے مسئلے پر. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور لیکن یہ خلافت کے مسئلے پر جو اختلاف پیدا ہوا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا نہیں ہوا، یہ ان کی حیات میں پیدا ہوا ہے. حدیث قرطاس پڑھو، حدیث قرطاس، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے، وہ خلافت ہی پہ اور جانشینی ہی کے مسئلے پر عمر اور ان کے ساتھیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی، گالیاں بکی ہیں اور حد کا حرمت کیا. واقعہ مشہور ہے، کبھی انشاءاللہ اس کے متعلق ضرور بات کریں گے آئندہ. اچھا سب سے پہلا جو اختلاف ہوا ہے کس مسئلے پہ؟ امامت پہ. فقال بعض زعماء الانصار للمہاجرین منا امیر ومنکم امیر، بعض جو انصار کے سردار تھے انہوں نے مہاجرین سے کہا کہ ہم میں سے بھی ایک امیر ہو، آپ سے بھی ایک امیر ہو. وكان بعض آل بیت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يرون انہم اولا بهذا الامر من غیرہم، اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے کچھ افراد، وہ کون ہیں؟ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام. طبعا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم شائستہ ہیں، ہم احق ہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جانشین ہم ہوں. تو عزیزو، تو بتایا بھی کہ میرے بعد تم مختلف فرقوں میں بٹو گے اور سب فرقے جہنم میں، سب فرقے جہنمی، سوائے ایک فرقے کے، ٹھیک ہے نا، ایک فرقے کے. اور اس کا اختلاف بھی کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ سبب بھی اس کا یہی ہے کہ امامت و خلافت کا مسئلہ. تو اتنا اہم مسئلہ، شیعوں کا کیا موقف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے ہیں جانے سے پہلے اپنے جیسا کہ اس کے سینے میں پوری قرآن کا علم ہے، نہ صرف الفاظ قرآن و کلمات قرآن بلکہ اس کے سینے میں سب علوم قرآن، جو قرآن کی تفسیر ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ دنیا کا جتنا تر و خشک ہے قرآن کے اسرار میں موجود ہیں، قرآن کے باطن میں موجود ہیں، وہ ان کے سینے میں ہے. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح معصوم ہیں. جتنا علم اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے وہ اسی طرح وہ سب علم ان کو دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جن مسائل پر ان کے کہ وہ محو اثبات میں ہے، محو اثبات میں ہے، وہ مسائل جن کی وجہ سے تقدیرات ہر سال بدل جاتی ہیں، وہ مسائل، وہ امور جن کی وجہ سے مقدرات بن جاتے ہیں، تقدیر چینج ہو جاتے ہیں. بلی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب، کہ مقدرات تغیر کر جاتے ہیں. وہ بھی ہر سال تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، وہ بھی لیلۃ القدر میں ان کا علم امام معصوم علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے. کیونکہ معاشرہ ہے ان پڑھ، نہ قرآن جمع کیا گیا ہے نہ سننا. قرآن جمع بھی ہوا ہو نا، قرآن ناطق تو نہیں ہے. اب قرآن ہمارے پاس ہے، سب مسلمان کے جتنے فرقے ہیں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور سب قرآن ہی سے استدلال کرتے ہیں اپنے حقانیت کا. جو بھی دوسرے کا تکفیر کرتا ہے وہ قرآن کی روح ہی سے تکفیر کرتا ہے کہ نہیں؟ قرآن جمع بھی ہونا، قرآن کافی نہیں ہے اختلافات ختم کرنے کے لیے. سنت جمع بھی ہوتا، سنت ناطق نہیں ہے، سنت کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے. پرانے امت کے لوگوں نے وہ سنت کو چینج کیا، اپنی کتابوں کو چینج کیا، ٹھیک ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسا شخص جو ہر لحاظ سے او بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ تعان اللہ، شیعوں کے نقطۂ نظر سے یہ تعان اللہ پہ نہیں ہے، یہ تعان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نہیں. کون سا تعان؟ وہی تعان جو ایک چرواہا بھی اپنے گدھوں کے ساتھ نہیں کرتا، کہ یہ نسبت دیتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کے ساتھ کیا. اچھا مزید دوستو ملاحظہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا فرمایا. یہ کتاب ہے سقیم بخاری، ترجمہ ہے مولوی ستار حماد کی، جلد نمبر 3، یہاں پہ صفحہ نمبر 604، حدیث نمبر 3456، ٹھیک ہے نا. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاع. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم مسلمان بھی اپنے سے پہلے لوگوں کی بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ، یعنی منہ بمنہ، بالشت بالشت ہاتھ ہاتھ، بالشت اس کو بولتے ہیں یہاں سے یہاں تک، یعنی قدم بقدم ان کے جو طریقہ کار ان کے تھے انہی طریقہ کار کی تم پیروی کرو گے، بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ، قدم بقدم پیروی کرو گے۔ اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے، سانڈا کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ سانڈا بولتے ہیں ذب کو، وہ کس کو بولتے ہیں؟ یعنی چپکلی، چپکلی جو بڑا ہوتا ہے، بڑا چپکلی ہوتا ہے، وہ عرب میں صحرا میں، وہ پہاڑوں میں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں، اور یہ عرب کہتے ہیں اس کو چپکلی، اور عمر کا پسندیدہ غذا جو تھا یہ چپکلی تھا۔ آپ کو پتہ ہے عمر کا جو پسندیدہ غذا تھا، کھانا تھا، وہ چپکلی خور، اور اس کی تمنا یہ کہتا تھا میری تمنا یہ ہے کہ ہر سوراخ میں جس میں وہ چپکلی رہتا ہے اس میں ایک چپکلی کے بجائے 2 موٹے چپکلی ہوں۔ یہ الفاظ مختلف روایات سے اس سے مروی ہیں عمر سے۔ یہ چپکلی خور خلیفہ، اچھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ ایک مثال ہے، ایک ضرب المثل ہے کہ اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں، کسی سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے۔ یعنی پرانے امت والے وہ کسی سانڈے کے بل میں شاید داخل نہ ہوئے ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام انہوں نے کیے ہیں ان کے طریقہ کار تم اپناؤ گے، ان کا طریقہ کار تم اپناؤ گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ نبی کریم امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کون ہو سکتے ہیں؟ یعنی بالکل منظور کون ہے، مقصود کون ہے؟ یہود نصارہ، یہود نصارہ۔ تو ایک کس سے خطاب فرمایا؟ صحابہ سے، صحابہ سے۔ اب یہ کہیں گے کہ یہ صحابہ مقصود نہیں ہے، صحابہ بالکل مقصود ہیں۔ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے کسی مجلس میں بیٹھیں، حاضرین سے آپ خطاب کر کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ مثلا بیوقوف ہو، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے ان کو نہیں کہا ہے، ان کو گالی نہیں دی ہے؟ بالکل ان کو کہا ہے۔ یہ آپ کوئی بھی خطاب آپ کسی جمع سے کر دیں، کہہ دیں کہ آپ لوگ یہ کریں گے، تو بعد میں یہ کہنا کہ یہ مقصود یہ نہیں، حاضر مجلس میں حاضر لوگ نہیں تھے، یہ اور لوگ مقصود ہیں، یہ بالکل بکواس ہے۔ تو یہ خود عدالت صحابہ کا کہ اس بات کے لیے کافی ہے۔ آپ چھوڑتے ہیں اس بات کو، صحابہ اس میں شامل ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے، اس نزاع کو چھوڑ بھی دیں نا۔ بات تو صحیح ہے کہ پہلے والی امتوں نے جو کام کیے ہیں وہ اس امت میں آئیں گے۔ مثلا پرانی امتوں میں نے کیا کیا؟ وہ 71 فرقوں میں بٹ گئے، سب جہنمی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے کتاب کو، ان کا جو وحی الہی تھا، نصارہ کا انجیل تھا، یہود کا جو تورات تھا، اس کو چینج کیا، اس کو تحریف کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے انبیاء کے سنن کو چینج کیا، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے جو ان کے احکام تھے، شراب حرام تھا، اس کو شراب پینا پسند ہے، اس کو جائز کسی نہ طریقے سے جائز قرار دیا۔ حدیث بنا دی کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نستجیر باللہ، شراب بھی شاید اس طرح بنایا ہوا۔ خلاصہ سور کا گوشت پسند تھا، سور حرام ہے شریعت میں، وہ حکم ہی چینج کر دو، اس طرح کے۔ اور جو اوصیاء برحق تھے انبیاء علیہ السلام کے، جو ایسے انحرافات کے خلاف وہ بولتے تھے، آواز اٹھاتے تھے، ان کو زبردستی سے خاموش کیا، ان لوگوں نے قتل کیا اپنے انبیاء علیہ السلام کے اوصیاء طاہرین کو۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ تو یہ سب پرانے امتوں میں جاری ہیں، اس امت میں بھی جاری ہوگا۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب مان بھی لینا عزیزو کہ اس خطاب میں صحابہ شامل نہیں ہیں، تابعین کا نسل، تابع تابعین شامل ہیں، اس کے بعد والے آنے نسلیں شامل ہیں۔ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان سب ایسے انحرافات کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ اے اللہ، جب تجھے پتا ہے کہ وہی مصیبتیں جو امم ماضیہ میں آئی ہیں، وہی مصیبتیں اس امت پر، اس دین پہ بھی آئے گا، صحیح ہے نہیں؟ اے اللہ، جب تجھے پتا ہے اور جب تیرے حبیب کو پتا ہے، اور اے اللہ تو حکیم ہے، تیرا حبیب بھی حکیم ہے، تیرا حبیب سب لوگوں سے زیادہ ان کا عقل ہے، سب سے زیادہ وہ اپنے امت سے مہربان ہے، اپنے امت سے رافت رکھتے ہیں، اور دین اسلام کے لیے وہ مہربان ہیں، دلسوز ہیں۔ تو اس فتنے کو روکنے کے لیے انہوں نے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار بتایا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ دنیا سے گئے وہ کچھ بھی نہیں، دنیا سے بس گئے چلے گئے، ختم بات۔ یعنی
کیا اس کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ اپنے جانے کے بعد ایسے شخص کو معین کرتے جو بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہوں، عصمت میں، شجاعت میں، مروت میں، کرم میں، علم میں، فصاحت میں، بلاغت میں، شجاعت و مردانگی میں، جود و کرم میں، اور کہ وہ ہر وقت جو بھی حکم اسلام، اصلی حکم اسلام ہو، کہ اس میں نہ کوئی تحریف ہو، کہ نہ اس میں کوئی فراموشی کی کوئی بات ہو، نہ اس میں کوئی ضیاع کی بات ہے، نہ اس میں کچھ ظن و گمان ہو کہ اجتہاد کی روح سے وہ ثابت کریں، اس کے پاس وہ صحیح حکم موجود ہو۔ اور ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیسا دین ہے؟ ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا نا۔ اگر ایسی بات تھی کہ چلو یہ ان کی دین نسخ ہونی ہے 100 سال 200 سال کے بعد، چلیں انہوں نے ایسا کوئی تدبیر نہیں سوچا، لیکن یہ تو دین تو قیامت تک چلنا ہے، قیامت تک 50,000 سال ہوں، 1 ملین سال ہو اللہ جانتا ہے، 10 ملین سال ہو اللہ جانتا ہے، یہ تو قیامت تک چلے۔ ان کے اس کے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو اگر آپ سوچیں کہ شیعوں کا نقطۂ نظر کیا ہے، شیعوں کا نقطۂ نظر کیا ہے مسئلہ امامت میں، اور جماعت عمریہ کا نقطۂ نظر کیا ہے، یہ بالکل سارا نزاع ہی ختم ہے، نزاع ہی ختم ہے۔ آپ تصور کریں نزاع کیا ہے، تصور کرنے سے تصدیق کرنا بالکل لازم آ جاتا ہے کہ جماعت عمریہ کا جو نظریہ ہے وہ بالکل بکواس ہے، نہایت ہی وہ اللہ کی الوہیت کے خلاف، وہ اللہ کے رحمت کے خلاف، وہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ ایک کام ایک بچہ بھی نہیں کرتا، ایک چرواہا بھی نہیں کرتا۔ چیز یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ اس کو بجا لائے۔ اچھا، بات اس سے بھی بڑھ کر ہے میرے عزیزوں، بات اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ کتاب ہے سقیم مسلم، چھاپے دار الفکر، جو سنہ 1424 کو ایک کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 941 میں یہ حدیث رقم ہے 1847۔ روایت ہے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای ولا یستنون بسنتی وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس۔ یا سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے خلیفے ہوں گے، ایسے امام ہوں گے، مسلمانوں کے ایسے لیڈر ہوں گے، لا یہتدون بہدای، کہ وہ میرے ہدایت کے طریقہ کار پہ نہیں ہے، میری دین پہ نہیں ہے، میری جو ہدایت ہے، میں اللہ کی جانب سے جو قرآن جو سنت لے کے آیا ہوں وہ اس پہ نہیں ہے، ولا یستنون بسنتی، اور نہ وہ میرے سنت کی اتباع کرتے ہیں، وسیقوم فیہم رجال، ان میں سے ایسے بھی افراد ہوں گے، ان میں سے میرے بعد جو ائمہ آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہے، جو میری سنت پہ نہیں ہے، ان میں سے ایسے بھی افراد ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ ان کی روح جو ہوگی، ان کا قلب جو ہوگا، روح جو ہوگا، دل جو ہوگا، وہ شیطان کا روح ہوگا، شیطان کا روح، شیطان کا گوشت انسان کی روپ میں۔ اللہ، شیطان بالکل ابلیس اگر انسان کی شکل میں ظاہر ہو، ایسے لوگ میرے بعد آ جائیں گے، خلیفہ بن جائیں گے، امام بن جائیں گے مسلمانوں کو۔ یا رسول اللہ، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بعد ایسے لوگ امام بن جائیں گے مسلمانوں کے، تو آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ کوئی طریقہ کار تو بتاتے ہیں نا کہ آپ کے بعد امام کو، یہ جو بخاری نے حدیث لایا الائمۃ من قریش، یہ تو کافی تو نہیں ہے، قریش کہ امام صرف قریش سے ہوں گے، زیادہ بتاؤ، زیادہ توضیح دو کہ وہ آپ کے بعد ہم کیا کریں، کس کی اتباع کریں، کس کی اتباع کریں۔ یا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ چھوڑتے ہیں، آپ الیکشن کریں، وہ طریقہ کار بتاؤ، کچھ بھی نہیں بتایا۔ جب آپ کو پتہ ہے کتنا خطرناک مسئلہ ہے، اور مسلمانوں کا دین بھی کون بناتا ہے عزیزوں؟ مسلمانوں کو اگر مختلف فرقوں میں بانٹتا بھی ہے کون ہے؟ یہی جو مسلمانوں کے جو خلفاء ہیں، جو امام ہیں، جو سیاست والے ہیں، وہی کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہیں۔